السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 اپریل 28 شعبان 2020 ٹیوزڈے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے 10ویں پارہ بعلم کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو آسان کر دے۔ رب یسر ولا تعسر۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ قرآن کریم اللہ کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں کا نور اور سینے کی بہار بنا دے۔ قرآن کریم اپنے ساتھ بیش بہا برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے گھر کشادہ ہو جاتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے، خیر و برکت اس گھر میں بڑھ جاتی ہے، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں کے گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے، شیطان بسیرا کر لیتا ہے اور گھر سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات، گھروں اور ہماری نسلوں میں خیر و برکت رہے اور فرشتے حاضر ہوں اور شیطان ہم سے دور بھاگ جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے مضبوط تعلق رکھیں، روزانہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھتے، سیکھتے اور سکھاتے رہیں اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والوں میں ہو جائیں۔ تو اس حدیث کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی کتنی بڑی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں شامل کر لے، اور جیسا ہر اس میں تقریباً میری آپ کو ایک ہی ایڈوائز ہے کہ اس قرآن کریم کو آپ صرف یہ روزوں میں دور قرآن تک محدود نہ کریں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہر دن اپنے قرآن کا یہ سبق اسی طرح جاری و ساری رکھیں، خود ترجمے سے شروع کر لیں اور روز کا روز پڑھتے جائیں، اور اگر باقاعدہ کورس نہیں کیا تو اپنا کورس کریں، اگر یہ کر لیا ہے تو پھر اس سے آگے جو بھی کورس کروایا جا رہا ہے وہ کریں تاکہ قرآن سے جڑے رہیں، اور اپنے گھروں میں ضرور قرآن کی مجالس کا اہتمام کریں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں۔ تو آئیے ہم اپنے 10ویں پارے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ اور شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ان کے قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی۔ فیصلے کا دن کون سا؟ یوم الفرقان یعنی بدر کا دن، جس دن 2 جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف، اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے، اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا وہ ہو جائے، اور تاکہ جسے برباد ہونا ہے وہ دلیل سے برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے، اور اللہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا۔ یہ بھی آپ کے سامنے میں نے آیت نمبر 41 اور 42 تک میں نے عربی پڑھی، عربی اور ترجمہ اس کا بیان کیا۔ اس میں دیکھیں، سب سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ مال غنیمت جو ہے کیا ہوتا ہے اور مال فے کیا ہوتا ہے۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جو جنگ میں
جنگ جیت کر جو ہاتھ میں آتا ہے مال یا سامان، اس کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے وہ ہوتا ہے جو جنگ کیے بغیر ہاتھ میں آ جائے مال، اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ اب یہ مال غنیمت جو تھا اس کی کیسے تقسیم ہوئی تھی، اس کی تقسیم پیچھے جو ہے تھوڑا سا ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا نا، کہ جب وہ 3 گروہ تھے اور وہ 3 گروہ آپس میں بٹ گئے تھے، تو ان میں ایک گروہ کے ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہم کام کریں لہٰذا یہ ہمارا ہی حصہ ہے، اور دوسرے جو 2 گروہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اس میں محنت کی ہے، ہمارا حصہ ہوگا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے متنبع کر دیا تھا کہ مال غنیمت میں تمہارا کسی کا کوئی حصہ اس طرح نہیں ہے جب تک کہ میری تقسیم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی خود تقسیم فرمائی، اور کس طرح سے فرمائی تھی کہ 5واں حصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اپنے لیے رکھا تھا، اور باقی جو ہے اس کی تقسیم مجاہدین میں کی تھی۔ دشمن کا جو مال جہاد، یہ آیت نمبر 42 کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ دشمن کا جو مال جہاد کے دوران مجاہدین کے ہاتھ آیا وہ کیا کہلاتا ہے؟ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اب یہ جو تقسیم کا اصول تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف اس طرح فرمائے تھے کہ جتنا مال اس طرح حاصل ہو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ بیت المال میں رکھ دیا جائے گا۔ اب بیت المال ایک وہ خزانہ یا وہ جگہ ہوتی تھی کہ جہاں پر اس طرح کا جو ہے مال غنیمت یا جو بھی پیسہ ہوتا تھا وہ اس جگہ آتا تھا، اور وہاں سے پھر سارے مصارف میں جو بھی دین کے مصارف ہوتے تھے اس میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اس میں 4 حصوں کو تو کہا کہ یہ حصے تو سارے کے سارے مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے۔ 5واں حصہ جو ہے جس کو خمس کہا جاتا ہے، اس کو کیا کیا جائے گا؟ یہ اصل میں کس کا حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے 5واں حصہ، اور اسی کے حکم کے ساتھ تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد اس کے 5 مصارف بیان کیے گئے، یعنی ایک حصہ جو ہے اس میں 5واں جو ہے نا اس کے مزید 5 حصے ہو رہے ہیں کہ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی آپ کے اسلام کی نصرت میں بڑی قربانیاں دی تھیں، اور ان کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی حرام قرار دے دیا گیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے زکوٰۃ یا صدقہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں تھا۔ اب باقی بچے 3 حصے تو کہاں، یہ 3 حصے جو ہیں یہ اب پھر واپس انہی کو لوٹا دیے ہیں، کس کو؟ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت تقسیم کی نا، کہ جو مال ہے ٹوٹل اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور باقی جو صرف ایک حصہ ہے وہ اللہ کا ہوگا، اور اللہ کے حصے میں سے پھر مزید 5 حصے کیے جائیں گے، جن میں 2 حصے یعنی ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوگا اور ایک حصہ ان کے خاندان کا، اور باقی جو اس میں سے 3 حصے بچیں گے اللہ نے دیکھیں وہ پھر واپس انہی پر لوٹا دیے کہ یہ جو باقی حصہ ہے اس میں سے مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کیا جائے گا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے وہ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حصہ بھی اپنے لیے نہیں رکھا، بلکہ وہ بھی کیا فرمایا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا وہ جمہور فقہ کے نزدیک آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا تھا، اور آپ کے رشتہ داروں کے جو حصے تھے اس میں پھر امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ حصہ جو ہے وہ باقی ہے، یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو دیا جائے گا، حاجت مند یا ان کے ہی جو مالدار رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے گا۔ اب یہ تو ہو گئی مال غنیمت کی تقسیم۔ آیت نمبر 21 میں ہی ایک لفظ آیا ہے ہمارے پاس، یوم الفرقان۔ یہ یوم الفرقان کیا ہے؟ اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر 41 کی دیکھ لیجیے گا۔ یوم فرقان جو ہے یہ بدر کے دن کو کہتے ہیں، یہ میدان جنگ کا نقشہ بتایا جا رہا ہے، اور بدر کیا تھا؟ بدر ایک وادی کا نام ہے جو اس کا وہ کنارہ جو مدینہ منورہ سے قریب تر ہے، اس پر مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ فروکش تھا، اور جو کنارہ مدینہ منورہ سے نسبتاً دور ہے اس پر کفار کا لشکر، اور قافلے سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے جو اس وادی کے نیچے کی جانب ساحل سمندر کی طرف بچ کر نکل گیا تھا۔ آیت نمبر 42 میں ہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے تھے کہ کفار مکہ سے باقاعدہ جنگ جو ہے وہ ٹھن گئی تھی، ورنہ دونوں فریقین پہلے سے جنگ کے لیے کوئی وقت طے کرنا چاہتے تو اختلاف ہو جاتا، لہٰذا کیا ہوا کہ جنگ جو ہے وہ تیار ہو گئی اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔
پھر اس کے بعد جو ہے یہی بات بتائی گئی آگے آیت نمبر 42 اور آیت نمبر 43 میں ہی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جب ابھی تک مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ حملہ آور کافروں کی تعداد کتنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے نا، اپنے جو نیک اور محبوب بندے ہوتے ہیں، نیک مومن مسلمان ہوتے ہیں جن کی نیتیں صاف ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کا لشکر دکھایا تھا، اور وہ لشکر بہت کم کر کے دکھایا گیا تھا، اور پھر یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا تھا تاکہ ان کے حوصلے جو ہیں بلند ہو جائیں۔ حالانکہ لشکر بہت زیادہ تھا ان کے مقابلے میں، لیکن ان کو صرف ایک تسلی دینی تھی کہ وہ یہ سوچیں کہ نہیں، وہ تو لشکر بہت کم ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ بہت بڑا کر کے دکھایا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعبیر کا علم تھا، یعنی آپ جانتے تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، یعنی ہمارا لشکر بہت کم ہے، ان کا بہت زیادہ ہے، لیکن صحابہ کے سامنے اس لیے یہ بیان اس طرح فرمایا گیا تھا تاکہ ان کے حوصلے جو ہے وہ بلند ہو جائیں اور وہ یہ سوچیں کہ ہمارے سامنے کوئی اتنا بڑا لشکر نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے جنگ اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ پھر آگے دیکھیے آیت نمبر ہماری 43 ہے، وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد بہت کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا فرما دے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ آیت نمبر 45-46 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا انہیں کہ وہ یہ کیا تھا کہ ایک تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جتنا تم ان کی اطاعت کرو گے اتنا ہی تمہارے اندر صبر آئے گا، اور کیا کہ آپس میں نہ جھگڑو، کیونکہ آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر انسان کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے کام کرنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اختلاف رائے برا نہیں ہے، لوگوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے، ہر انسان کا ذہن مختلف ہوتا ہے، ہر انسان کی رائے مختلف ہوتی ہے، سب ایک رائے پہ اتفاق نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا کہ جہاں پر بھی اختلاف ہو وہاں پر آگے بہتری کے کامیابی کے راستے کھلتے ہیں، لیکن ایسا اختلاف نہ ہو کہ جس سے ذاتی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اتنے بڑھ جائیں کہ پھر انسان جو ہے وہ کام کرنے کے قابل نہ رہے، تو اس سے روکا گیا ہے۔ اور کیا کہا ہے کہ صبر کرو، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر بھی رہا ہے تو کیا فرمایا کہ اگر تم سے کوئی برا کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، پھر بھی تم نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جنت کے وسط میں اپنے لیے محل چاہتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کے وسط میں محل کا ضامن ہوں، اس وقت کہ اگر وہ حق پر ہوتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دے، یعنی صبر کر لے، اگلے کی غلطی کوتاہیوں کو درگزر فرما دے اور اس سے کوئی بدلہ نہ لے، اختلاف رائے نہ کرے، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر دیں گے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنوائیں گے، محل بنوائیں گے۔ آیت نمبر آگے 47 کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، شروع سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے کرتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا تھا۔
47 آیت۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو سمجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں، اور یہ کہا تھا کہ آج کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے، اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو کفار قریش تھے، ان کا لشکر تھا جنگ بدر کے موقع پر، یہ جب آ رہے تھے تو یہ بڑے اکڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ اب یہ آیت نمبر 47 کا میں بتا رہی ہوں آپ کو تفصیل، کہ یہ اکڑتے ہوئے آ رہے تھے اور بہت اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اب یہ کیوں کر رہے تھے تکبر یا شان و شوکت کا مظاہرہ؟ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ جنگی ساز و سامان ہے، اور ہماری فوج بھی بہت بڑی ہے، اور ہم بڑے آرام سے مسلمانوں کو شکست دے دیں گے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سبق ہمارے سب کے لیے ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنے وسائل پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کی جنگی طاقت تھی، ساز و سامان تھا، فوج بھی بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی انسان کو جنگی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر میں وہ مبتلا ہو جاتے، بلکہ بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ یعنی کوئی وسائل ہمارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، کوئی وسائل، کوئی طاقت کسی بھی وقت ہمارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اصل جو بھروسے کے قابل ذات ہے صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم اس پہ بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ آیت نمبر 47 میں ہی یہ بتایا گیا نا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بظاہر بڑے اخلاص سے کام کرتا نظر آتا ہے، لیکن اس کی نیت دکھاوے کی ہوتی ہے، یعنی اس کے دل میں دکھاوا ہوتا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے بہادر کہیں، شاباش کہیں، اور یہ سارا۔ تو اس کے برعکس بعض مرتبہ کسی شخص کا اندازہ بظاہر دکھاوے کا ہوتا ہے، جیسے دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے کبھی طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو تمام حال کی اصل حقیقت کا پورا علم ہے، اس لیے وہ ان کی جزا سزا کا فیصلہ اپنے اسی علم کی بنیاد پر فرمائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے وسائل پہ انسان بھروسہ نہ کرے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، اور دوسرے یہ کہ انسان کی نیت صاف ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں کسی دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ پھر آیت نمبر 48 میں دیکھ لیجئے گا اس کی تفسیر، کہ شیطان کی طرف سے یہ یقین دہانی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے مشرکین کے دل میں یہ خیال ڈالا ہو۔ چنانچہ ہوا کیا تھا کہ جب مشرکین نے مکہ جنگ کے ارادے سے روانہ ہونے لگے تو انہیں یہ خطرہ ہوا کہ ان کے پیچھے ان کے گھروں پر قبیلہ بکر کے لوگ حملہ نہ کر دیں، جن سے ان کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اب دیکھیں جب ان کے دل میں یہ خیال آیا نا، تو جیسے ہی ان کے دل میں خیال آیا اور ان کے جو حوصلے تھے ذرا توڑمان پڑنے لگے، فوراً شیطان آ گیا۔ تو جب انسان اللہ کا بھروسہ چھوڑ کر اپنے اس پر وہ کرنے لگتا ہے نا کہ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، تو فوراً شیطان حملہ کرتا ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا کہ وہ ان کے پاس آیا، اور ان کے قبیلے کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سردار تھا، اس کا نام تھا سراقہ نام تھا اس سردار کا۔ یہ سراقہ کے روپ میں آیا نا، اور سراقہ کے روپ میں آ کر اس نے انہیں اطمینان دلایا۔ اس نے کہا نہیں، فکر نہیں کرو، مسلمانوں کی تو تعداد بہت کم ہے، اور وہ بڑے آرام سے تم ان پر غالب آ جاؤ گے، اور دوسرے یہ کہ تم ہمارے قبیلے کی طرف سے بے فکر رہو، اور یہ کہ میں خود تمہارا محافظ ہوں، یعنی میں خود تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مشرکین جو مکہ کے تھے وہ اس کی باتوں میں آ گئے، مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے جب بدر کے میدان میں فرشتوں کا لشکر سامنے آیا تو شیطان جو سراقہ بن نوفل کی اس میں آیا تھا نا، ان کی شکل میں آیا تھا، ان کے ساتھ تھا۔ اب یہاں سے وہ یہ کہہ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ بھئی میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، اور مجھے وہ فوج نظر آ رہی ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ کون سی فوج؟ فرشتوں کی فوج، جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن شیطان دیکھ رہا تھا۔ بعد میں جب مشرکین کا لشکر شکست کھا کر مکہ لوٹا، اور وہ سراقہ کے پاس گیا، اور اس نے جا کر شکایت کی کہ تم نے ہمیں بڑا دھوکہ دیا میدان جنگ میں، اور تم نے کہا تھا ہمارا ساتھ دو گے، تم تو آئے نہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں اس قصے کا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ تو دیکھیں شیطان ہر روپ دھار لیتا ہے نا انسان کا، اور ہر روپ دھار کے انسان کو بہکاتا ہے۔ صرف 3 روپ میں اس کو آنے
کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا روپ بھی دھار لیتا ہے، لیکن وہ صرف قرآن پاک، خانہ کعبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ نہیں دھار سکتا، باقی جو روپ چاہے وہ دھار سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اس نے جو ہے وہ انہیں دھوکہ دیا۔ اب آیت نمبر 49 میں دیکھیں، اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تم دیکھتے تو عجیب و غریب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اب جلنے کا مزہ چکھو۔ اب یہ دیکھیں، یہ میدان جنگ میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے نا، تو وہ جب کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو مارتے بھی جا رہے تھے نا، اور مار کر کہہ رہے تھے کہ اپنی روحیں نکالو اپنا، اور جلنے کا مزہ چکھو، اب تم جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ کافروں کی مدد تھی جو اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں ان کی تھی۔ پھر آیت نمبر 49 میں ہی دیکھیں کہ جب مسلمانوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں اتنے بڑے لشکر سے ٹکر لے لی تو منافقین نے کہا تھا کہ یہ اپنے دین کے گھمنڈ میں بڑا دھوکہ کھا رہے ہیں، ان میں کفار مکہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یعنی اس وقت بھی پھر بھی اس نے جو ہے نا انہیں یہی دھوکہ دیا کہ کفار مکہ جو ہے ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیج رکھے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آیت نمبر 51 دیکھتے ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَّلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ان لوگوں کا حال ایسا ہی ہے جیسا فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ یقیناً اللہ کی طاقت بڑی ہے اور وہ عذاب بھی بڑا سخت دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہے اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 53۔ آیت نمبر 54 میں ہے، اس معاملے میں بھی ان کا حال ایسا ہی تھا جیسا فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا۔ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سب لوگ ظالم تھے۔ اب آیت نمبر 53 کی تفسیر تھوڑی سی دیکھ لیجیے گا کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو عذاب سے اسی وقت بدلتا ہے جب کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدل لیتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ انسان سے نہ نعمتیں لیتا ہے نہ ہی ان کو بدلتا ہے۔ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، جن میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود انہی کے درمیان مبعوث فرمائے گئے تھے۔ اگر وہ اس وقت ضد سے کام لینے کے بجائے حق طلبی اور انصاف سے کام لیتے تو ان کے لیے اسلام قبول کرنا کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کر کے اور ضد سے کام لے کر اپنی حالت کو بدل لیا اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا، جس سے حق قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنی حالت اس طرح بدلی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمتوں کو عذاب میں تبدیل کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہم سب کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت اور ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اس نعمت کی قدر کرے، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی بھیج جو ہمیں تعلیم دے اور یہ ہمیں سب کچھ سکھائے، اور جب وہ نبی آ گیا، ساری نشانیاں دیکھ لیں، پہچان لیں، اس کے بعد پھر یہ پھر گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب تم نے میری نعمت کی قدر نہیں کی تو پھر میں نے بھی تم سے نعمتیں چھین کے کیا کیا، تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 55۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔
یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جاندار میں بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم نے عہد لے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے۔ لہٰذا اگر کبھی یہ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سامان عبرت بنا کر ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں آیت نمبر 56 میں کیا ہے، 56 اور 57 کو دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پر مراد کس سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کون لوگ؟ یہود جو مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ فرمایا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہودیوں نے بار بار اس عہد کے خلاف ورزی کی تھی اور خفیہ طور پر کفار مکہ کے ساتھ ساز باز کرتے رہتے تھے۔ یعنی مسلمانوں کے دیکھیں شروع سے کبھی بھی یہ سنسیئر نہیں رہے نا، یہودیاں یا نصارہ، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بار بار کھول کے ہمارے سامنے لا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تمہارے نبی کے ساتھ بھی جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ خلاف ورزی کی اور ان کے عہد کو نہیں اپنایا۔ تو آج دیکھیں اگر ہم جن کے دلوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے اور ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، تو کیا یہ ان کی محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے، یہودیوں نے، نصارہ نے، جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، انہیں طرح طرح تنگ کیا، انہیں اذیتیں دیں، کیا آج ان کے طور طریقے یا رسم و رواج ہم اپنائیں؟ کیا ہمیں خوشی ہوتی ہے ان کے طور طریقے اپنا کے؟ بلکہ ہمیں دکھ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ہمارے نبی کو دکھ دیے، ہم کیسے ان کے ساتھ محبت کریں، ہم کیسے ان کے کلچر کو اپنائیں، ہم کیسے ان کے طور طریقوں کو اپنائیں۔ تو اگر ہمارے دل میں کوئی بھی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ ان کے طور طریقوں کو نہ اپنائے گا، نہ ان کو فالو کرے گا، اور نہ ہی ان کے کلچر کو اپنے گھر میں جگہ دے گا، بلکہ ان چیزوں سے وہ نفرت کرے گا جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی۔ آیت نمبر 57 میں دیکھیں کہ اگر وہ کسی جنگ میں کھل کر مسلمانوں کے مقابلے پر آ جائیں تو انہیں ایسا سبق سکھایا جائے کہ پھر وہ بدعہدی نہ کریں، بلکہ جو کفار مکہ ان کے پیچھے اکساتے رہتے ہیں ان کو بھی ایسی عبرت ہو کہ ان کے منصوبے تتر بتر ہو کر رہ جائیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 58 سے دیکھ لیجئے گا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَنَبِّذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ آیت نمبر 58 سے 62 تک کا میں ترجمہ پڑھوں گی، پھر ہم تھوڑا سا اس کا دیکھتے ہیں ڈیٹیل۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف ستھرے سیدھے طریقے سے پھینک دو۔ یاد رکھو کہ اللہ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑیں، ان سے مقابلے کے لیے تیار رہو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے۔ اچھا دیکھیں پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے نہتے نہ بیٹھو، بے فکر ہو کے نہ بیٹھو، اپنے گھوڑے تیار رکھو، یعنی تمہارے پاس جنگی ساز و سامان بھی ہونا چاہیے، تمہارے پاس وسائل بھی ہونے چاہیے، طاقت بھی ہونی چاہیے، فوج بھی ہونی چاہیے، جو ہر وقت دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ اور اس سے جو ہے کہ تم اپنے ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، اپنی طاقت کا جو ہے وہ پورا استعمال بھی کرو، اس کو تیار بھی رکھو، لیکن وسائل کے باوجود بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہم اپنے وسائل سے بھی فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد ہوگی۔ لیکن اگر ہمارے اندر یہ گھمنڈ اور تکبر آ جائے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، بہت سامان ہیں، جنگی ساز و سامان اور سب کچھ ہے، فوج ہے اور طاقت ہے، لیکن اللہ پہ بھروسہ نہیں، تو پھر اللہ بھی مدد نہیں کرتا، اور اس سامان پہ یا ان وسائل پہ ہم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔
تو ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ گہرا ایک سبق ہے نا کہ ہمیں ہر وقت اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے، ہر حال میں اپنا کام کریں، محنت اور کوشش جاری رکھیں، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ کامل مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اس کی مدد سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہتا ہے اپنے لیے۔ اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف، آیت 61 ہے، اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 62، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے۔ یہ آیت نمبر 62 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں، تھوڑا سا اس میں دیکھ لیں، آیت نمبر 58 کی تفسیر دیکھ لیجئے۔ جب ان لوگوں کی طرف سے کھلی بدعہدی تو نہ ہوئی، لیکن اندیشہ ہوا کہ کسی وقت وہ بدعہدی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو ایسے موقع کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ واضح طور پر معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ اب ہم میں سے کوئی معاہدے کا پابند نہیں ہوگا اور ہر فریق دوسرے کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر کسی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو اور وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرے، یہ تو کفار کے ساتھ معاہدہ تھا نا، تو انہوں نے بدعہدی کی، یعنی وہ معاہدہ تو کر کے بیٹھ گئے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ کا پھر حکم کیا آیا کہ ان کے ساتھ توڑ دو معاہدہ، تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اب تم آزاد ہو کہ جیسے چاہو تم ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی خلاف ورزی پر جنگ کر سکتے ہو یا آزاد ہو، لڑ سکتے ہو۔ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی کسی بات کا عہد کرتا ہے اور اپنے عہد پر قائم نہیں رہتا تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، حکم کیا ہے کہ معاہدے کو توڑ دیا جائے۔ آیت نمبر 59 میں یہ ان کافروں کی طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر کی طرف بھاگ نکلے تھے۔ آگے دیکھ لیجئے آیت نمبر 60 کو۔ اب یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ابدی حکم ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی شوکت قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی دفاعی طاقت جمع کرنے کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، یعنی ہر وقت مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے کہ کفار سے کسی بھی وقت اگر جنگ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمارے پاس جو ہے وہ دفاعی پوری طاقت ہونی چاہیے، یعنی جیسے پاکستان ایٹامک پاور بن گیا تھا نا، تو ہماری ایٹامک پاور مضبوط ہونی چاہیے کہ اگر کفار سے کبھی سامنا ہو تو ہم جو ہے نہتے نہ ہوں یا ہم کمزور نہ ہوں، بلکہ مومن کون ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے طاقت کا عام لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ جنگ کی تیاری کسی ایک ہتھیار پر موقوف نہیں، بلکہ جس وقت جس قسم کی دفاعی قوت کارآمد ہو اسی وقت اسی طاقت کا حصول مسلمانوں کا فریضہ ہے، لہٰذا اس میں تمام جدید ترین ہتھیار اور آلات بھی داخل ہیں اور وہ تمام اسباب و وسائل بھی جو مسلمانوں کی اجتماعی، معاشی اور دفاعی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ اس فریضے سے آج ہم سب مسلمان اور دوسری قوم سب غافل ہو گئے، اور جو دوسری کفار قومیں ہیں ہم ان کے دست نگر ہو گئے اور ان سے مروب ہیں۔ تو دیکھیں حکم کیا ہے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر لحاظ سے بہت طاقتور اور مضبوط ہونے چاہیے کفار کے مقابلے، یعنی جدید اگر ٹیکنالوجی ہے، آج جیسے ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، تو ہمیں وہ بھی اپنانی چاہیے، اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے کفار کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے ہر ماڈرن چیز کو اپنا کر اور ساتھ اپنے وسائل مضبوط کرنے چاہیے، اور سب سے زیادہ بڑھ کے پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 61 میں دیکھیے کہ اس آیت نے مسلمانوں کو دشمن سے صلح کرنے کی بھی اجازت دی، بشرط یہ کہ وہ ایسی شرائط پر آ جائیں جو مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق ہوں۔ آگے آیت نمبر دیکھیں 63 سے 63، 64 اور 65 آیت کا میں ترجمہ پڑھوں گی، پھر اس کی دیکھتے ہیں تفصیل۔ آیت نمبر 63 ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ان کے من المومنین،
اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی۔ اگر تم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ وہ یقیناً اقتدار کا مالک بھی ہے اور حکمت کا مالک بھی۔ اب یہ جو دعا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں، جو آپس میں صحابہ کرام تھے، جو جنگ کر رہے تھے، جو نکلے تھے گھروں سے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی محبت ایک دوسرے کے لیے ڈال دی نا کہ وہ اپنی جان بھی ایک دوسرے کے لیے قربان کرنے پر تیار تھے، اور محبتوں کی وجہ سے انہوں نے بڑی بڑی جنگوں کو جیتا۔ تو دیکھیں، جب آپس میں دل ملے ہوئے ہوں، دل مضبوط ہوں اور اللہ کی محبت سے بھی سرشار ہوں، تو اللہ بڑے بڑے معرکوں میں مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ یہی حال ہمارے گھروں کی حد تک بھی ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں آپس میں، شوہر بیوی میں، بہن بھائیوں میں، اولادوں میں، ماں باپ میں پیار محبت اتفاق ہوگا نا، تو وہ گھر ایک جنت کا نمونہ ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ آپس میں دل ٹوٹے ہوئے ہیں، دل جڑے ہوئے نہیں ہیں، ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، ہم رہ رہے ہیں کہ جی ہم سب ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن وہ اس سے بات نہیں کر رہا، وہ اس سے بات نہیں کر رہا، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب دل دور ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت بھی وہاں سے ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر ہے نا 63، یہ پڑھا کریں اپنے گھر والوں کے لیے کہ آپس میں اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں میں، ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں میں پیار محبت اتفاق ڈال دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ تو انشاءاللہ یہاں 63 تک ہمارا جو ہے وہ اے پارٹ مکمل ہوا ہے۔ بی پارٹ پھر ہم انشاءاللہ 64 آیت سے کرتے ہیں، 64 آیت سے کرتے ہیں، 64 آیت سے کرتے ہیں، 64 آیت سے کرتے ہیں۔